چھوٹا سا بیگ تھامے وہ لڑکی گھر کے دروازے پر خاموش کھڑی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین جیسے کانپ رہی ہو اور آنکھوں میں وہ دکھ چھپا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ تایا نے دروازہ کھولا اور حیا کو اندر لے آئے۔ تائی نے ماتھے پر پیار کیا، لیکن وہ پیار حیا کے دل میں کوئی نرمی نہ بھر سکا۔ وہ صرف دیکھ رہی تھی، ہر چہرہ، ہر قدم، جیسے اسے اب ساری زندگی اجنبی دیواروں میں گزارنی تھی۔ حیا کی عمر بمشکل 7 سال تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، الجھے بال اور آنکھوں میں ایک مستقل سا خوف۔ کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ والدین کی موت نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی تھی، اور اب وہ ایک خاموش وجود بن کر تایا کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس گھر میں اذلان بھی تھا، 12 سال کا، مگر آنکھوں میں ضد، لہجے میں غرور اور دل میں تنہائی۔ وہ اکلوتا تھا، لاڈلا تھا، اور ہر چیز صرف اسی کی تھی، کھلونے، کمرہ، توجہ، محبت، سب کچھ۔ اور اب اچانک اس کے دائرے میں ایک اور وجود آ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ماں باپ کی موت کے بعد اس کے ساتھ رہنے آ گئی تھی، اسے پہلی ہی نظر میں ناگوار گزری۔ اذلان نے جب پہلی بار حیا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خاموشی نہیں، نفرت تھی۔ وہ نفرت جو کسی معصوم چہرے سے نہیں، بلکہ اس چھوٹی سی تبدیلی سے تھی جو اس کی دنیا میں در آئی تھی۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، نظریں ملی، اور اسی لمحے اس کی سانس جیسے رک گئی۔ اذلان کا سرد لہجہ، وہ خاموشی سے چیختی ہوئی نگاہ، اسے زندگی بھر یاد رہنی تھی۔ تایا اور تائی نے کوشش کی کہ حیا کو پیار دیں، اس کے لیے نئے کپڑے لائے، اس کے لیے کھلونے رکھے، لیکن وہ سب اذلان کے تھے۔ جب تائی نے اذلان سے کہا، بیٹا حیا چھوٹی ہے، تمہارے کھلونے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے دے دو نا، تو اذلان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ یہ میرے کھلونے ہیں، کیوں دوں میں اسے؟ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ تائی نے نرمی سے سمجھایا، اب تم بڑے ہو گئے ہو نا، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ بالکل تنہا ہے۔ اذلان نے نظریں پھیر لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن وہ ریموٹ کنٹرول والا جہاز اڑا رہا تھا۔ حیا دروازے کے کنارے کھڑی وہ جہاز دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے ہاتھوں سے اس نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے بھی دیکھنا ہے اذلان بھائی۔ اذلان کے ہاتھ رک گئے، نظریں تیز ہو گئیں۔ یہ میرا ہے، تم دور رہو، بس ایک بار دیکھنے دو نا، کہا نا دور رہو۔ لیکن وہ بچی تھی، ضد تو نہ تھی، بس معصوم سا اشتیاق تھا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ اذلان نے غصے سے جہاز زمین پر پٹخ دیا۔ توڑ دوں گا اسے اگر میری کسی بھی کھلونے کو ہاتھ لگایا تم نے۔ حیا ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، وہ رو نہیں رہی تھی، بس نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اذلان کا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے منظر دیکھا تو بلا جھجک اذلان کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اذلان نے زبان کھولی، یہ میرے کھلونے کو۔ اس کے جملے سے پہلے ہی اس کے گال پر تھپڑ پڑ چکا تھا۔ کبھی محبت کرنا سیکھو گے کسی سے؟ اذلان کو پہلی بار لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ وہ پتھر بن گیا اور سارا غصہ، ساری بے بسی ایک بار پھر حیا کے وجود سے جڑ گئی۔ اس دن کے بعد اذلان نے حیا سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ وہ اکثر اسے گھورتا رہتا۔ حیا بھی اب خاموش ہو چکی تھی۔ رات کو اکثر وہ اپنی ماں کی لوریوں کو یاد کرتی، باپ کے کاندھوں پر جھولتی مسکراہٹ، اور اب ان سب کی جگہ خاموش دیواریں تھیں اور اذلان کی سرد نگاہیں۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھتی تو نظریں جھکی ہوتی۔ اذلان جب کبھی قریب ہوتا تو وہ سہم جاتی، کبھی اس کا کھلونا زمین پر گر جاتا تو وہ فوراً اٹھا کر سیدھا کر دیتی، جیسے اپنی حفاظت کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اذلان بھی بدل رہا تھا، وہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ اس کی باتوں میں کڑواہٹ آ گئی۔ وہ صرف اس لیے سخت ہو رہا تھا کہ حیا کو احساس دلا سکے کہ اس کی موجودگی ایک بوجھ ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ماں باپ کی محبت میں کمی آنے کی وجہ حیا ہے، وہ جس کے چہرے پر خاموشی ہے، اذلان کی سب سے بڑی شکست بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ میز پر لگ چکا تھا، تایا اخبار پڑھ رہے تھے، تائی چائے ڈال رہی تھی، اور حیا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنی پلیٹ میں انڈا دیکھ رہی تھی۔ وہ کھا تو رہی تھی لیکن نظریں مسلسل نیچے تھی۔ اذلان جو اب سوتا بھی دیر سے تھا، بالآخر نیند سے اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا میز پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، لاپرواہی تھی، جیسے وہ ہر چیز سے بیزار ہو۔ بیٹا تمہارے جہاز کہاں ہیں؟ حیا بور ہو رہی ہے، اسے دو تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے، تائی نے محبت سے کہا۔ اذلان نے نظریں اٹھائی اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرے کھلونے کسی کے لیے نہیں ہیں، خاص طور پر اس کے لیے تو بالکل نہیں۔ تایا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ اذلان، حیا ہماری مہمان نہیں، اب گھر کا حصہ ہے۔ تم بڑے ہو چکے ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹوں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ بانٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اسے میرے کمرے میں بھی سلا دیں، میرے بستر پر، اذلان نے زہر بھری آواز میں کہا۔
ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ اذلان، اس کی ماں نے سختی سے کہا، یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ تمہیں احساس نہیں کہ وہ ایک یتیم بچی ہے؟ اسے سہارا چاہیے، سلوک نہیں۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر ناشتہ کیے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے وہ کسی فیصلے پر مہر ثبت کر گیا ہو۔ ایک دن دوپہر کے وقت حیا برآمدے میں بیٹھی تھی جب اس نے اذلان کو اپنے ریموٹ کنٹرول والے جہاز سے کھیلتے دیکھا۔ جہاز فضا میں بلند ہو رہا تھا، نیچے آتا پھر دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کرتا۔ حیا جو دنوں سے صرف دیواریں گھورتی تھی اس منظر سے مسحور ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اذلان کے قریب آئی۔ بہت پیارا جہاز ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھا پھر نظریں ہٹا لی۔ میں بھی دیکھ سکتی ہوں۔ حیا کی آواز میں وہ معصومیت تھی جو صرف یتیمی کے درد سے پیدا ہوتی ہے۔ اذلان کے ہونٹوں پر ایک سرد سا طنز آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہے؟ نہیں، بس ایک بار چلانا چاہتی ہوں۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میرے کھلونے سے کھیل سکتی ہو؟ تائی نے کہا تھا کہ تو جا کر اپنی تائی سے کہو وہی دے دیں تمہیں کھلونے۔ اذلان نے غصے میں آ کر ریموٹ نیچے پٹک دیا اور جہاز زمین پر گر گیا۔ حیا سہم گئی، پیچھے ہٹ گئی، مگر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسی وقت اذلان کے والد جو آفس سے جلدی آ گئے تھے یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی آواز سخت تھی۔ اذلان نے فوراً کہا، یہ میرے کھلونے چھیننے آئی تھی۔ کیا یہی سکھایا ہے ہم نے تمہیں کہ جو بے سہارا ہو اسے دھتکارو؟ وہ آگے بڑھے اور بغیر کچھ کہے اذلان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ اذلان کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ دکھ، بس شدید تلخی تھی۔ آپ کو تو بس یہی نظر آتا ہے نا، جو میں کروں وہ برا ہوتا ہے، جو وہ کرے وہ معصوم ہے۔ اذلان، نہیں، آج کہنے دے مجھے۔ وہ ہمارے گھر میں آئی ہے اور آپ سب اس کے ہو گئے ہیں۔ میں تو جیسے غیر ہو گیا ہوں۔ تمہاری سوچ گندی ہو چکی ہے بیٹا، یہ حسد تمہیں تباہ کر دے گا۔ اذلان نے پلٹ کر ریموٹ اور جہاز اٹھا کر کمرے سے چلا گیا۔ دروازہ پھر زور سے بند ہوا، لیکن اس بار صرف لکڑی نہیں، ایک بچپن کا بھروسہ بھی چٹخا تھا۔ اس دن کے بعد اذلان مزید خاموش ہو گیا۔ وہ گھنٹوں کمرے میں بند رہتا، ماں باپ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتا۔ اسکول بھی جانا کم کر دیا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا جن کے والدین کے بارے میں اس کے ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ ادھر حیا بھی اندر سے مزید سہم چکی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ اذلان کے سامنے نہ جائے۔ اذلان کا اندر جو وہ کبھی محبت کا متلاشی تھا اب نفرت کا ملبہ بن چکا تھا۔ یہ کہانی اب صرف یتیمی اور نفرت کی نہیں رہی، یہ انا اور اختیار کی لڑائی میں بدل چکی تھی۔ دوپہر کی سنہری دھوپ حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ تائی نے اسے کہا تھا کہ اذلان کے کمرے کی صفائی کر دے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کمرے کے دروازے کے پاس رکی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کئی دنوں سے وہ اس کمرے سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اذلان کی خاموش نظریں، اس کی سخت زبان اور اس کی سرد موجودگی حیا کو سہما دیتی تھی، مگر تائی کا حکم تھا اور وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، کمرے میں خاموشی تھی۔ اذلان شاید باہر گیا ہوا تھا۔ حیا نے اندر قدم رکھا اور صفائی شروع کر دی۔ بستر کی چادر، تہ کی فرش پر پڑے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا اور پھر نظر تکیے کے نیچے جا رکی۔ کچھ باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے تکیہ ہٹایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ حیا کی نازک ہاتھ لرز گئے۔ اس نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اذلان جو اب تک صرف نفرت دکھاتا تھا اب بغاوت کے راستے پر نکل چکا تھا۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچ میں تھی کہ کیا کرے۔ پیکٹ رکھ کر پیچھے ہٹے اور اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ اذلان اندر آیا۔ اس کی نگاہ سیدھی حیا پر پڑی، پھر اس کے ہاتھ میں تھامے سگریٹ پر۔ چند لمحے جیسے وہ رک گیا ہو۔ یہ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ اس کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونجی۔ حیا سہم کر پیچھے ہٹی۔ تائی نے کہا تھا صفائی، اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بس۔ اذلان کے قدم ایک دم آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھین لیا۔ کس کی اجازت سے میرے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا؟ تم کون ہوتی ہو؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ سنو، اذلان کا لہجہ سرد اور سخت ہو چکا تھا، اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا، خاص طور پر میرے باپ کو، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ تم یہاں صرف میرے احسان پر ہو، کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے سر ہلایا، بس ایک سر جھکایا، ہاں۔ وہ کمرے سے نکلی، دل میں لرزتا خوف لیے۔ وہ جانتی تھی اذلان خطرناک ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے یہ راز اپنے دل میں دفن رکھنا تھا، لیکن کچھ راز زیادہ دیر چھپے نہیں رہتے۔ اسی شام اذلان کی ماں جب کمرے میں کچھ لینے آئی تو انہیں سگریٹ کی بو محسوس ہوئی۔
नाक सुकेड़ी और नजरें पूरे कमरे पर दौड़ाईं। फर्श पर एक अध खुला सिगरेट का पैकेट पड़ा था जो शायद अजलान जल्दी में छुपा न पाया था। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाम को जब अजलान आया तो माँ बेटे के बीच वो सवाल खड़ा हुआ जो अजलान सुनना ही नहीं चाहता था। क्या ये तुम्हारा है? ताई ने सिगरेट के पैकेट उसके सामने रखा। अजलान का रंग बदल गया। ये मैं, कितनी शर्म की बात है, इतनी छोटी उम्र और ये सब। हमने तुम्हें इसलिए आज़ादी दी थी। अजलान कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ ये कह सका, आपको ये किसने बताया? बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कमरे से मिला है। लेकिन अजलान का जहन सिर्फ एक तरफ जा रहा था, हया। रात को वो खामोश रहा, खाना नहीं खाया, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और हया और वो किचन में बर्तन धो रहे थे, लायल मिस तूफान से जो उसके लिए उठ चुका था। सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, अजलान ने कहा, मैं और हया सफाई के लिए स्टोर जा रहे हैं, कुछ सामान तरतीब देना है। ताया ने सर हिलाया। ताई ने भी कुछ न कहा। अजलान हया को आवाज देकर स्टोर की तरफ ले गया। वो दरवाजा खुला, हया अंदर दाखिल हुई। रोशनी कुछ मध्यम थी। क्या सफाई यहाँ करनी है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अजलान खामोश रहा। दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। हया चौंकी। ये क्या कर रहे हो? कैसा लगा? शिकायत लगाकर माँ बाप से? अब मजा आएगा ना? मैंने कुछ नहीं किया अजलान भाई, मैंने कसम खाई है। झूठ! अजलान चीखा। मेरी माँ के सामने तुमने मुझे जलील करवा दिया, अब तुम भी वही महसूस करोगी। अजलान प्लीज। हया ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मगर अजलान जा चुका था। स्टोर में अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हया की सांसें तेज थीं। वो दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई, रोने लगी। वक्त गुजरता गया, दिन चढ़ता रहा और घर में शोर मच गया। हया कहीं नहीं थी। ताया ताई ने घर का कोना कोना छान मारा और आखिरकार स्टोर का दरवाजा जब खुला तो बाहर से रोशनी की एक किरण अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी अंधेरे कैद खाने में जिंदगी लौट आई हो। ताई की चीख, ताया के बौखलाए कदम, अजलान की खामोश मगर संजीदा चेहरे के बीच फर्श पर पड़ी हया की साकित सांसें सब पर भारी थी। हया! ताई ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामा। वो नीम बेहोश थी, आंखें बंद थीं और पेशानी पर पसीने की तह जमी हुई थी। क्या हुआ इस बच्ची को? कहाँ थी ये? ताया की आवाज में घबराहट थी। ताई ने जब स्टोर के बंद होने की बात कही तो सबकी नजरें अजलान पर जा ठहरी। वो खामोश खड़ा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि अब क्या होने वाला है। क्या ये तुम्हारी हरकत है? अब्बा का लहजा सख्त था। अजलान ने नजरें नहीं मिलाई, सिर्फ कांधे उचकाए। यही सीखा है इस घर में, कोई भी चीज मेरी नहीं रही। अब अगर एक दरवाजा बंद किया तो क्या कयामत आ गई? बकवास बंद करो अजलान। अब्बा ने कदम आगे बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़ा। ये बच्ची तुम्हारी छोटी बहन है, क्या दुश्मनी है तुम्हें इससे? कब से तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भर गई है? अजलान ने पहली बार आंख उठाकर ताया को देखा। जिस दिन आपने कहा था कि अपने खिलौने इसे दे दो, उसी दिन से। ताई ने हया को थपक थपक कर होश दिलाया था, उसे पानी पिलाया और आंखें खोलते ही हया का पहला लफ्ज था, मुझे बाहर ले जाए। वो जुमला अजलान के लिए तमाचे से कम नहीं था। अब्बा के चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी का साया फैल चुका था। ये हद है अजलान, तुम्हें तरबियत की नहीं, अब सख्ती की जरूरत है। तुम अब मजीद इस घर में नहीं रहोगे तो निकाल दीजिए मुझे, अजलान ने बेनियाजी से कहा, मगर दिल में वो जुमला तीर बनकर पैवस्त हो चुका था। अजलान के अब्बा ने उसी शाम लंदन के तालीमी इदारे से राब्ता किया और कुछ दिनों के बाद सब कागजात मुकम्मल हो चुके थे। सामान बांधा जा चुका था, मगर इस बार घर के किसी कोने में रवानगी की खुशी न थी। अजलान के जाने से पहले माहौल खामोश और बोझल हो चुका था। रवानगी का दिन आया। एयरपोर्ट के लिए गाड़ी निकलने को थी। ताया ताई और अजलान दरवाजे के करीब खड़े थे। हया दूर कमरे की दहलीज में छुपी खड़ी थी, जैसे खुद को दुनिया की नजरों से बचाने की कोशिश कर रही हो। अजलान ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही नजर, वही सर्द जज्बात और वही दिल में छुपी हुई आग। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हया, तुमने मुझसे मेरा घर छीना है, अब मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। उसने दिल ही दिल में वादा किया। वापसी पर वो वही अजलान नहीं होगा जो जा रहा है। उसकी वापसी सिर्फ तालीम के लिए नहीं होगी, वो लौटेगा एक तूफान की तरह। गाड़ी निकल गई, दरवाजा बंद हो गया और हया एक बार फिर तन्हा रह गई, मगर इस बार एक खामोश सी जीत उसके कदमों में थी। जिसने कभी उसे अंधेरे में बंद किया, वही अब खुद एक अजनबी शहर की तन्हाई में डाला जा चुका था। लेकिन हया नहीं जानती थी कि अजलान का बदला सिर्फ नफरत तक महदूद नहीं रहेगा। वो वक्त जो अजलान को दुनिया छोड़ने जा रहा था, वही वक्त उसे वापस लाकर एक नया खतरनाक अजलान बना देगा। एक ऐसा शख्स जो बचपन की शिकस्त को दोबारा ताकत में बदलने के लिए कुछ भी कर सकता था। और ये खामोश घर, ये बंद दरवाजे और ये टूटा दिल, ये सब आने वाले तूफान से बेखबर थे। 6 साल का फासला था, 6 साल जिनमें बहुत कुछ बदला।
مگر کچھ ایسا بھی تھا جو ویسا کا ویسا رہا۔ اذلان کا غصہ، ضد اور دل کے کسی کونے میں چھپا وہ زہر جو اس نے حیا کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ لندن کے سرد مہذب فضاؤں میں پل کر وہ لڑکا اب مرد بن چکا تھا۔ لباس مہنگا، انداز متوازن، لہجہ مدبر، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی تپش بھرا سایہ جو ایک لمحے میں سامنے والے کو گھائل کر دیتا تھا۔ وہ واپس آئے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں نے باہیں کھول کر بیٹے کو گلے لگایا، ابا کی آنکھوں میں نمی جھلکی، لیکن ایک وجود خاموش رہا، حیا۔ اس کی واپسی کی خبر سن کر حیا کا دل جیسے لرزنے لگا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اندر ہی اندر اضطراب میں مبتلا تھی۔ اذلان کو گھر آتے ہی سب کچھ مختلف لگا۔ گھر نیا سا لگ رہا تھا، لیکن وہی دیواریں، وہی راہداریاں، وہی لوگ، سب کچھ جانے پہچانے مگر دور محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب اچانک ایک نرم سی آہٹ ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہی چہرہ۔ حیا سفید دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکائے خاموشی سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ گھر کے ماحول میں کچھ تو بدل گیا تھا۔ سب اذلان کی واپسی پر خوش تھے، لیکن حیا کی خاموشی مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی نہ زیادہ ہنستی۔ جب کبھی اذلان پاس ہوتا تو وہ چھپنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ چھپ نہیں سکتی ہے۔ وہ شخص جو بچپن میں اس کے خواب چھین لیتا تھا اب واپس آ چکا ہے اور مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اذلان، وہ بظاہر خوش اخلاق، کامیاب اور سنجیدہ شخص بن کر آیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی وہی پرانا زخم لیے ہوئے تھا۔ وہ زخم جو وقت نے بھرنے نہیں دیا بلکہ ہر سال اور گہرا کر دیا تھا۔ کچن میں چولہے پر رکھی کیتلی سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ حیا سر پر دوپٹہ لیے خاموشی سے چائے کے برتن ترتیب دے رہی تھی۔ ہاتھ مسلسل چل رہے تھے مگر دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اذلان قریب ہی کہیں ہے اور اس کی نظریں کہیں نہ کہیں اس کے اطراف منڈلا رہی ہوں گی۔ حیا کے کانوں میں ایک آواز پڑی، چائے میرے کمرے میں دینا حیا۔ اذلان نے دانستہ آواز بلند کی۔ حیا کے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کو دل جیسے چھاتی میں دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کے پاس چائے کمرے میں جا کر دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جان بوجھ کر تولیہ کاندھے پر ڈالے، نچلا بٹن کھلا، بالوں سے پانی جھاڑتے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے اسے اندازہ تھا کہ ابھی دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی، کپ ہلکے سے لرز رہے تھے۔ چائے لے آؤ۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اندر رکھو۔ وہ بدستور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور واپسی کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی جلدی؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر گرفت سخت تھی۔ حیا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ چھوڑیں، کیا تم بھول گئی ہو بچپن؟ وہ سب کچھ یا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، سب کچھ تم نے کیا تھا۔ تم نے مجھے میرے باپ سے دور کیا، میرے گھر سے نکالا، اور اب تم یہاں کھڑی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن اذلان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اذلان ایک قدم اور قریب ہوا، اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں سخت کر کے۔ شادی کا سن رہا ہوں تمہاری، وہ لڑکا وہ جو تمہارے لیے چنا گیا ہے، انکار کر دو، ورنہ تمہیں میری وہ شکل دیکھنی پڑے گی جو تمہیں بچپن سے یاد ہے۔ حیا کے آنسو آنکھوں کے کناروں پر تھے۔ وہ چپ رہی مگر دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ لمحے، وہ پل بن گئے ان پلوں کی طرف لے جانے والے جس نے برسوں پہلے دفن کیے تھے۔ وہ اسٹور کی قید، وہ سرد نگاہیں، وہ دھمکیاں، سب کچھ جیسے پلک چھپکتے میں ہی واپس آ گیا تھا۔ یاد ہے تمہیں کیسے چیخی تھی، دروازہ پیٹا تھا؟ وہ تو صرف شروعات تھی حیا، اگر تم نے اب بھی انکار نہ کیا تو یہ انجام بن جائے گا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں سب؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آواز میں خوف تھا لیکن تھکن بھی تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ کیونکہ تم نے سب چھینا مجھ سے، بچپن میں ماں باپ کا دھیان، میرا گھر، میری توجہ، اور اب تم خوش رہو؟ نہیں، تمہیں وہی محسوس نہ کرنا ہوگا جو میں نے کیا، نہ چاہا جانا، دھتکارا جانا۔ حیا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا مگر اذلان نے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کر لیا۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو، ورنہ میں وہی کروں گا جس کا کوئی حساب بھی نہیں رکھ سکے گا۔ وہ بمشکل اپنی سانسیں بحال کر سکی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا، نظریں اٹھائے بغیر بولی، میں آپ کی دھمکیوں سے ڈر چکی ہوں اذلان بھائی، اب صرف دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس گھر سے نکال دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اذلان نے پلٹ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون نہیں، صرف شدت تھی۔ وہ جانتا تھا حیا پر اس کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور وہ یہ گرفت ڈھیلی نہیں پڑنے دے گا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمانوں کی فہرست بن چکی تھی، جوڑے کی خریداری باقی تھی اور گھر میں دن رات رونق کا سما تھا، مگر اس سب کے بیچ حیا کے دل میں ایک خاموش شور برپا تھا۔
ایک ایسا شور جو نہ کسی کو سنائی دیتا اور نہ سمجھ آتا۔ اس کی نظریں ہر لمحے دروازے کی طرف رہتی، جیسے وہ کسی اندیکھے طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اذلان کی خاموشی ان دنوں اور بھی مہلک ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بس نظروں سے سب کچھ کہہ جاتا۔ حیا اگر کسی کمرے میں داخل ہوتی تو وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ اگر وہ باہر جاتی تو وہ واپس آتے ہی سامنے آ کھڑا ہو جاتا۔ حیا کے لیے اس کے گھر کی دیواریں تنگ ہو چکی تھیں۔ ایک دن صبح ناشتے کے بعد تائی نے خوشی سے اعلان کیا، سوچا ہے آج حیا کو شاپنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں، کچھ کپڑے اور زیورات باقی ہیں۔ اذلان نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں لے جاتا ہوں، میرے ساتھ چلی جائے، میں سب دکانوں کا پتہ رکھتا ہوں۔ حیا کے ہاتھ کا چمچ رک گیا، دل جیسے حلق میں آ پھنسا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ تائی نے خوشی خوشی سر ہلایا، بہت اچھا بیٹا، جا کے گاڑی نکالو، میں حیا کو تیار کر دیتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حیا دبکے قدموں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اذلان کے ساتھ۔ خاموشی کے سائے ساتھ چل رہے تھے۔ گاڑی شہر کی چمکتی سڑکوں سے نکل کر ایک نسبتاً خاموش گلی میں مڑ گئی۔ حیا نے نظریں اٹھا کر دیکھا، یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ مارکیٹ کا راستہ نہیں ہے۔ اذلان نے سائیڈ آئینے میں اس کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری، چلو تم ایک خاص جگہ لے جا رہا ہوں، وہاں سے بہتر چیزیں ملتی ہیں۔ حیا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ اذلان نے دروازہ کھولا، اترو، یہ کیا ہے؟ صرف 5 منٹ لگیں گے، آ جاؤ۔ حیا کے قدم بوجھل تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اذلان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی اور پھر 5ویں منزل پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی اذلان نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، تالا بھی لگایا۔ یہ کیا ہے اذلان؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے حیا۔ یا تو عزت سے میرا نکاح قبول کر لو، یا پھر میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ بھاگ آئی ہو۔ اس شہر میں عزت ایک لفظ ہے اور تمہیں پتا ہے وہ لفظ کتنا جلدی بکھرتا ہے۔ حیا کے قدم ڈگمگا گئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ یاد ہے تمہیں جو تمہیں اسٹور میں بند کر کے چلا گیا تھا؟ وہ اب مرد بن چکا ہے اور تمہیں تو ابھی لڑکی ہی سمجھا جا رہا ہے۔ میری زندگی برباد ہو جائے گی، یا تو آپ میری ہو جاؤ یا سب کے لیے بے عزت ہو جاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں مولانا کو بلاتا ہوں، تم نکاح پڑھ لو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں حیا، اب تمہارے فیصلے تمہاری خاموشی سے نکلنے چاہئیں، ورنہ تمہارا انجام صرف عبرت ہوگا۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کمرے کے کونے میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے خواب، عزت، رشتہ سب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اذلان ایک مولانا کو لے آیا، نکاح کے لیے 2 گواہ بھی اپنے لوگوں میں سے چن لایا۔ کمرے میں قرآن آیات کی تلاوت گونجی اور حیا کے لب ہلے۔ وہ مجبوراً قبول ہے کہہ گئی، اس لمحے جیسے وہ ایک قید میں داخل ہو گئی تھی، ایسی قید جس کا دروازہ صرف اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ اذلان نے نکاح کے بعد اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، اب دیکھتے ہیں تم اس رشتے سے کیسے انکار کرتی ہو حیا، کیونکہ نکاح تو ہو چکا اور تم اب میری ہو چکی ہو۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حیا کے پاؤں کانپنے لگے، جیسے وہ اپنی نہیں کسی اور کی زندگی جینے واپس آئی ہو۔ دل کی دھڑکن اب تک سنبھلی نہیں تھی، نکاح کے کاغذات جیسے روح پر ثبت ہو چکے تھے اور اذلان کی آنکھوں میں وہی گمبھیر سکون چھایا ہوا تھا جو کسی شکاری کو شکار پر قابو پانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ تائی بھاگتی ہوئی آئی، ارے کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ فون بھی بند تھا، پریشان ہو گئی تھی میں۔ اذلان نے ایک زبردست اداکاری کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، امی حیا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسپتال لے گیا اور پھر کچھ وقت لگ گیا، فون شاید فلیٹ میں رہ گیا۔ فلیٹ؟ وہ لفظ حیا کے لیے چاقو کی دھار کی طرح تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ تایا نے تشویش سے حیا کو دیکھا، سب خیریت تو ہے؟ اذلان نے فوراً بولا، سب خیریت ہے، بلکہ ایک بات کہنی تھی، اگر اجازت ہو تو میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا، تائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تایا کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو، اور حیا وہ تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ اذلان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی بابا، مجھے لگتا ہے حیا کو ہمارے خاندان میں ہی رہنا چاہیے، میں اسے اچھی زندگی دوں گا، اور ویسے بھی سب رشتے نامکمل سے لگنے لگے، اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ یہی ہوگا۔ تایا اور تائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد تائی نے حیا کی طرف دیکھا، بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ حیا کے ہونٹ لرزنے لگے، آنکھیں زمین سے جمی تھی، آواز کہیں گم ہو گئی تھی، پھر بڑی مشکل سے اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ ہاں کیوں کر رہی ہے، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک دن پہلے جس لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا تھا وہ اچانک کیسے بدل گئی۔
سب نے صرف یہ سوچا کہ شاید اذلان اور حیا کی خاموش قربت نے ان کے درمیان کچھ بنا دیا ہے۔ شادی سادگی سے طے پا گئی، کوئی مزید سوال نہ ہوا، بس رسومات نبھائی گئیں۔ ایک ہفتے میں سب تیاریاں مکمل ہوئیں، کارڈ چھپے، چند قریبی رشتہ دار بلائے گئے، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور جو اب ہو رہا ہے وہ تو صرف ایک دکھاوا تھا۔ شادی کی رات حیا اور اسی جوڑے میں سمٹی سمٹی دلہنوں والے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ذہن میں وہ سارے الفاظ گونج رہے تھے جو اذلان نے فلیٹ میں کہے تھے۔ دروازہ کھلا، اذلان اندر آیا، سفید کرتا اتار چکا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھی، بالوں میں ہلکی سی نمی تھی اور آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں، کوئی نرم جذبہ نہیں، صرف تپش، صرف ایک مکروہ سکون۔ تو دلہن بن گئی ہو؟ حیا نے نظریں جھکائے رکھی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ رشتہ ٹھکرا دو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، اب تو سب کچھ ہو چکا، اب تم انکار نہیں کر سکتی، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، حیا کا سانس گھٹنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں وہ اذلان ہوں جسے بچپن میں تم نے بار بار رلایا؟ نہیں، اب میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور آج کی رات میری مرضی کی رات ہے۔ حیا نے اپنا دوپٹہ تھامے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں تھک گئی ہوں اذلان۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ اس کے قریب ہوا، بازو تھاما اور اسے بستر کی طرف کھینچ لیا۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ مرد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری مردانگی کو بار بار چیلنج کیا، اب وہی مردانگی تم پر ثابت ہوگی۔ اس کا لمس، اس کی گرفت، سب کچھ سخت، بے رحم اور تکلیف دہ تھا۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، لیکن اذلان نے کچھ نہ سنا، صرف وہ کیا جو اس نے برسوں سے دل میں ٹھان رکھا تھا۔ کمرے میں وہ سناٹا چھا گیا جو صرف جبر کے بعد ہوتا ہے۔ حیا ساکت پڑی تھی اور اذلان چھت کو گھور رہا تھا، ایک فاتح کی طرح۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن کمرے کا ماحول بدستور دھندلایا ہوا تھا، جیسے وہاں کبھی سورج طلوع ہی نہ ہوا ہو۔ حیا سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے چپ چاپ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو اذیت کے بعد آنے والی گہری سستی میں ڈھل جاتی ہے۔ اذلان دروازہ دھکیل کر اندر آیا، کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظریں سیدھی حیا پر جا ٹھہری۔ چائے یہ ہے؟ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے کپ کو اٹھا کر ناک کے قریب لایا، ایک گھونٹ بھرا اور فوراً کپ کو واپس میز پر پٹخ دیا۔ یہ چائے ہے یا نمک ملا گرم پانی؟ آواز میں تانا، لہجے میں زہر۔ حیا نے نظریں جھکائیں، کچھ نہ کہا، نہ صفائی دی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ نہ چائے بنانی آتی ہے، نہ کپڑے استری کرنے، آخر کیا آتا ہے تمہیں؟ اذلان کی آواز واپس سے بلند ہوئی۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، اپنی شرٹ اتاری اور غصے سے زمین پر پھینک دی۔ یہ استری ہے؟ یہ شکنے دیکھ رہی ہو؟ یہی سیکھا ہے تم نے؟ حیا نے کپڑے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا، ہاتھ میں کپ کپاہٹ تھی اور دل میں وہی گھٹن جو ہر روز اس تماشے سے جڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کہ تم اپنا کام ڈھنگ سے کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو بس معصوم بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹنی ہیں۔ حیا نے آہستگی سے کپڑا طے کیا اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اذلان نے دروازے سے پہلے ہی راستہ روک لیا۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ کپڑے دوبارہ استری کر دو۔ نہیں، پہلے میری بات کا جواب دو۔ چپ کیوں ہو تم ہمیشہ؟ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا آتا، یا اب بھی خود کو مظلوم سمجھتی ہو؟ حیا نے سر جھکائے بمشکل کہا، میں صرف گھر کا سکون چاہتی ہوں۔ سکون؟ اذلان ہنسا، لیکن اس ہنسی میں درد نہیں، طنز تھا۔ سکون تو مجھے بھی کبھی نہیں ملا حیا، اب اگر میں تڑپ رہا ہوں تو تمہیں بھی تڑپنا ہی ہوگا نا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا کہ حیا کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کمرہ بند تھا، دروازہ بند تھا اور اذلان کا وجود راستے میں حائل تھا۔ تم ہر بار میری نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کب تک بچو گی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑ لی سختی سے۔ یہ خاموشی اب مجھے برداشت نہیں، بات کرو، رو، چیخو، کچھ تو کرو۔ میں یوں ساکت چپ چاپ چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ حیا نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا سب کچھ چھینا ہے، میرے والدین کی محبت، میرے بچپن کی توجہ، میرے خواب، سب کچھ، اور اب تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آسانی سے جینے دوں گا؟ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تمہیں میرے قریب آنا ہی ہوگا، چاہے تم چاہو یا نہیں، کیونکہ اب تم صرف میری ہو، مکمل طور پر۔ اسے زبردستی اپنی باہوں میں لانے لگا، لیکن حیا نے زور سے اسے دھکا دیا، ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی ہچکیاں پھوٹ پڑی۔ خدارا رحم کرے مجھ پر۔ اذلان لمحے بھر کو ٹھٹکا، اس نے پہلی بار حیا کو اتنی بے بسی سے گرتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی
جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آج ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ لمحہ اذلان کے لیے نرمی نہیں اور بھی زیادہ سختی کا سبب بن گیا تھا۔ اب رحم مانگنے کا وقت گزر چکا ہے، اب تمہیں میری مرضی کے مطابق جینا ہوگا، اور اگر تم نے پھر سے دور جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس بار صرف دل نہیں ٹوٹے گا، تمہاری ساری دنیا ٹوٹ جائے گی۔ کمرے میں گھٹن اور خاموشی کا امتزاج تھا کہ دیواریں بھی جیسے سسکنے لگی ہوں۔ حیا، جو ایک بار پھر سے بے بس ہو چکی تھی، صرف ایک دعا کر رہی تھی کہ کب یہ عذاب ختم ہوگا، کب وہ اس اندھیرے کمرے سے روشنی کی طرف جائے گی، یا پھر کبھی جائے گی بھی یا نہیں۔ بارش کی بوندیں تیزی سے زمین کو بھگوتی جا رہی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی، بادل گرج رہے تھے اور ہوا میں سرد نمی تھی۔ پورا گھر اندر دبک چکا تھا، مگر لان کے کونے میں حیا خاموش کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں اس کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر بہہ رہی تھی۔ دوپٹہ کاندھوں سے سرک چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے میں سکون ڈھونڈ رہی ہو، جیسے یہ برستی بارش اس کے دکھ دھو دے گی۔ مگر ہر سکون کی تلاش اذلان کی نگاہ میں ایک چیلنج تھی۔ اوپر بیلکنی سے وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ منظر جیسے اسے جلانے لگا ہو۔ یہ عورت جو اس کی قید میں ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ کس کی اجازت سے یوں برستی بارش میں کھڑی ہے، آزاد، خوش اور سکون میں۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور چند لمحوں بعد اذلان لان کے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ حیا نے آنکھیں کھولی، چونکی اور فوراً پیچھے ہٹی۔ میں بس بارش؟ اذلان کا لہجہ برف سے زیادہ سرد مگر آنکھوں میں جلتی آگ تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کرنے کی اجازت ہے تمہیں؟ کس سے پوچھ کر باہر نکلی ہو؟ مجھے بس اچھا لگتا ہے بارش میں، اور میں تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ حیا پیچھے ہٹی، لیکن تب تک اس کا بازو اذلان کی گرفت میں تھا۔ چلو اوپر چلتے ہیں، تمہیں شوق ہے نا بارش کا؟ تو چھت پر لے چلتا ہوں، پورا بھیگو، تمہیں پھر پوچھوں گا یہ شوق کیسے چھوٹتا ہے۔ وہ اسے زبردستی سیڑھیاں چڑھاتا چھت پر لے گیا۔ حیا کی آواز، اس کی سسکیاں بارش کے شور میں دب گئیں۔ چھت پر پہنچ کر اذلان نے اس کا بازو چھوڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر سامنے کر لیا۔ یہ تمہاری آزادی ہے، میرے ہوتے ہوئے تم خود کو آزاد سمجھتی ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے میری غیرت کو للکارا ہے حیا، اور آج تمہیں جواب ملے گا۔ وہ اسے زور سے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ حیا اس کے سینے سے ٹکراتی ہے۔ چھوڑیں پلیز، کیا تم بھول گئی ہو؟ تمہارا ہر سانس اب میری مرضی سے چلتا ہے۔ اس نے حیا کو مزید قریب کیا۔ اس کے چہرے پر بارش کے ساتھ ساتھ بے بسی کی بوندیں بھی تھیں۔ تم آج بھی میرے قابو سے باہر جانا چاہتی ہو؟ حیا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، مجھے تنگ نہ کریں۔ پاگل؟ اذلان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہاں، میں پاگل ہوں، تمہاری خاموشی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، تمہارا سکون مجھے جلانے لگا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ اسے دھکیل دیتا ہے۔ حیا زور زور سے رو رہی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی۔ مر جانا بہتر ہے، لیکن میرے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اس لمحے حیا کا ضبط ٹوٹتا ہے۔ وہ زور سے اذلان کے چہرے پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ بارش کے شور میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں صرف اذلان کی سانسیں گونجتی ہیں۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحہ دیکھتا ہے حیا کو، اور پھر جیسے اس کے اندر ایک جنون پھٹ پڑا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، اسے دوبارہ باہوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے جاتا ہے، تیز قدموں سے دیوانہ وار۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دروازہ بند کرتا ہے اور حیا کو بیڈ پر پھینک دیتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا حیا؟ میرے منہ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ آپ حیوان ہیں، آپ مرد نہیں، آپ صرف زخم دینے والے درندے ہیں۔ اذلان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ چیختا ہے، دھاڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے جسے حیا نے کبھی کسی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اذیت، جبر اور طاقت کا بے رحم اظہار۔ جب سب ختم ہوتا ہے تو حیا بیڈ پر ساکت پڑی ہوتی ہے، آنکھیں بند، سانسیں بے ترتیب۔ وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ اذلان ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی فتح کا تاثر نہیں ہوتا، صرف خالی پن۔ وہ حیا کے قریب جاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ حیا اٹھو، حیا پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا کر اسے بازو سے تھامتا ہے، پانی کے چھینٹے مارتا ہے، لیکن حیا کی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ وہ تیزی سے فون اٹھاتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتا ہے، پھر اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں کے نیچے حیا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو صرف گہری تکلیف کے بعد آتا ہے، ایک ایسا سکون جو زندگی کی سرحد سے ذرا پہلے ہوتا ہے۔ بازو میں ڈرپ لگی تھی، نبض کمزور اور سانسیں ہلکی۔
ازلان کرسی پر بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خاموشی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ کچھ بھی نہ کر پایا، نہ چیخ سکا، نہ الزام دے سکا، نہ بھاگ سکا، صرف بیٹھا رہا، لرزتے ہاتھوں، بوجھل سانسوں کے ساتھ۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر اندر آیا، فائل ہاتھ میں تھی، چہرہ سنجیدہ۔ آپ حیا کے شوہر ہیں؟ ازلان نے سر اٹھایا، پلکیں نم تھیں لیکن غرور اب بھی تھوڑا باقی تھا۔ جی میں۔ ڈاکٹر اس کے سامنے آ کر رکا۔ آپ کی بیوی کو شدید ذہنی دباؤ کے باعث عارضی شوق آیا ہے، ان کا جسم جواب دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلا قدم دماغی عدم توازن بھی ہو سکتا ہے۔ ازلان نے نظریں جھکا لیں۔ دماغی؟ جی۔ ان کی کیفیت نفسیاتی لحاظ سے خطرناک حد تک نازک ہے۔ ایسے مریضوں کو صرف دوا سے نہیں، ماحول سے، رویے سے شفا ملتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو خود بدلنا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی بہت جلد۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن وہ لفظ، وہ خاموشی ازلان کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر چلا گیا اور کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ازلان نے دھیرے دھیرے کرسی سے اٹھ کر حیا کے قریب قدم بڑھائے، اس کا ہاتھ تھاما، پہلا لمس جو زبردستی نہیں، نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ جو کبھی اس کی گرفت میں سہم جایا کرتے تھے اب بے جان پڑا تھا، جیسے کسی اور کا ہو۔ یہ سب میں نے کیا ہے نا؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں ہی وہ درندہ ہوں جس نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ندامت تھی۔ وہ ازلان جو ہمیشہ طاقت میں بولا کرتا تھا، آج ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بول رہا تھا۔ میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، تمہارے خوف کو ہتھیار بنایا، تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں کو نظر انداز کیا، مگر تم اتنی نازک تھی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رکھے، ماتھا جھکا دیا۔ تمہاری سانسیں اتنی مدھم کیوں ہو گئی حیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلی بار ازلان کا دل لرز رہا تھا، اور وہ لرز انسان کے ہونے کی علامت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیا کی ہتھیلی پر گرے۔ شاید وہ پہلا لمس تھا ازلان کا جو نرم اور ندامت سے بھرپور تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ ازلان حیا کے سرہانے بیٹھا رہا، جیسے وہ اب کچھ بھی کھونا نہیں چاہتا۔ نرس آئی، دوا دی، اور اس نے بھی سر جھکا کر کہا، آپ کو اب ان کا سہارا بننا ہوگا، ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ ازلان نے بس ایک بار آنکھ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا، اب کچھ بدلے گا حیا۔ تمہیں توڑنے والا اب تمہیں جوڑے گا، میں تمہیں رلانے والا اب تمہارے آنسو پہنچوں گا، کیونکہ میں اب ازلان نہیں، میں تمہارے جرموں کی سزا کا حساب دینے والا ایک مجرم ہوں۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حیا کا کمرہ وہی تھا، دیواریں وہی، کھڑکیاں بھی وہی، مگر ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی در آئی تھی، جیسے کسی خاموش اذیت کے بعد ہوا میں معافی کی مہک گھلنے لگی ہو۔ بستر پر نیند دراز حیا کے چہرے پر اب بھی تھکن کے سائے تھے، مگر ازلان کی موجودگی اب ویسی خوفناک نہ رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں اب تانا نہیں، خلوص تھا۔ ہر صبح ازلان خود دوا لا کر دیتا، وقت پر کھانے کے لیے بلاتا، اور اگر حیا نیند میں سسک اٹھتی تو اٹھ کر اس کے ماتھے پر پانی رکھتا بغیر کچھ کہے۔ اس کے انداز میں اب وہ غصہ نہیں رہا جس سے وہ خود بھی جلتا اور دوسروں کو بھی جھلسا دیتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا، ایک مسلسل کشمکش جو اس لمحہ لمحہ اندر سے بدل رہی تھی۔ ایک دن ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے کہا، یہ پھل کاٹ دیے ہیں اور چائے میں دودھ کم رکھا ہے، جیسے تمہیں پسند ہے۔ حیا نے سر ہلایا لیکن نظر نہیں اٹھائی۔ اس کی خاموشی میں اب بھی احتیاط تھی، جیسے وہ اس نئے رویے پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی ہو۔ ازلان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے گزرے اور پھر وہ بولا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن شاید تم سننا نہ چاہو۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا دھیما سانس لینا اس بات کی علامت تھی کہ وہ سن رہی ہے۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے حیا، شاید اس کی کوئی معافی نہیں، پر میں یہ سب خود سے بھاگ کر نہیں کہہ رہا، میں اب خود سے بھی شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، وہ وہی ازلان تھا، مگر اب اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ شامل تھی۔ میں ہر اس لمحے کو واپس لانا چاہتا ہوں جب میں نے تمہیں رلایا، جب تمہاری خاموشی کو میں نے شکست سمجھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے مجھ سے سب چھین لیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے خود کو کھو دیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی خاموشی ازلان کے لیے اب ایک اذیت بن چکی تھی۔ وہی خاموشی جو پہلے اس کے غرور کو چیلنج لگتی تھی، اب اس کے ضمیر کو چبھنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، ازلان چھوٹے چھوٹے کاموں میں حیا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے کتاب پڑھنے لگتا، کبھی باہر لان میں چہل قدمی کے لیے ضد کرتا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ حیا ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ایک دن جب سورج کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، ازلان حیا کے قریب بیٹھا اور کہا،
کیا تم مجھے ایک موقع دوگی، صرف اتنا کہ میں تمہیں وہ سکون دے سکوں جو میں نے تم سے چھین لیا تھا؟ حیا نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب بھی ڈر تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی امید تھی، وہ امید جو صرف نرمی سے جنم لیتی ہے۔ اذلان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، بغیر زبردستی، بغیر حکم کے، بس جیسے ایک التجا ہو۔ میں تمہیں اپنا نہیں، خود کو تمہارے لائق بنانا چاہتا ہوں حیا۔ اس دن پہلی بار حیا نے اذلان کا ہاتھ تھاما نہیں، لیکن اسے جھٹکا بھی نہیں، اور یہی اذلان کے لیے سب سے بڑی شروعات تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو کئی طوفان سہنے کے بعد ملتا ہے۔ حیا الماری کے قریب کھڑی کپڑے طے کر رہی تھی جب اذلان خاموشی سے دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، وہی نازک سی لڑکی جس کی خاموشی کبھی اس کے غرور کو چیلنج لگتی تھی، آج اس کی شرمندگی کا آئینہ بن چکی تھی۔ حیا، وہ آواز جس میں کبھی سختی تھی، آج پہلی بار نرمی سے لبریز تھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نگاہ میں اب خوف نہیں، محتاط سا سکون تھا، جیسے دل اب ہر دھچکے کے لیے تیار ہو چکا ہو۔ اذلان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، ایک معافی جو شاید دیر سے مانگی جا رہی ہے، اور ایک وعدہ جو تمہیں یقین دلانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو انسان بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ حیا نے نظریں نہیں چرائیں، وہ سن رہی تھی، پر لب خاموش تھے۔ میں نے تمہیں توڑا، جھٹلایا، اور تمہیں صرف ایک سزا سمجھ کر اپنے غرور کو تسکین کی، مگر آج جب تمہیں بغیر لفظوں کے جیتتے دیکھا، میں ہار گیا، خود سے، اپنے ماضی سے، اپنی سوچ سے۔ اذلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، نہ زبردستی، نہ حق جتانے کے لیے، بس ایک التجا کی طرح۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر میں نے صرف تمہیں نہیں، خود کو بھی زخمی کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آیا، آئندہ کبھی میری انگلی بھی تم پر نہیں اٹھے گی۔ اگر میری موجودگی تمہیں سکون دے سکتی ہے تو رہوں گا، ورنہ چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ حیا کی پلکیں لرزی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل میں ایک نرم سی لہر۔ وہ اذلان جو کبھی صرف قہر تھا، آج وہی شخص بن چکا تھا جو اپنے الفاظ سے پگھل رہا تھا۔ تمہیں حق ہے مجھے معاف نہ کرو، لیکن تم پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں عزت سے چاہوں اور چاہتا رہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اذلان کی سانسیں اور حیا کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد حیا نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے اذلان کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ لمس لرزتا ہوا تھا، مگر انکار سے نہیں، ایک آغاز سے۔ میں زخموں کو بھول نہیں سکتی اذلان، لیکن شفا کا سفر شاید تمہارے ساتھ آسان ہو جائے۔ اذلان کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے حیا کا چہرہ تھاما، مگر کسی دعوے کے ساتھ نہیں، ایک احساس کے ساتھ۔ تو میری ملکیت نہیں، میری محبت ہو، اور محبت میں جبر نہیں، صرف اختیار ہوتا ہے۔ کمرہ جو کبھی چیخوں اور سسکیوں کا گواہ تھا، آج پہلی بار خاموش محبت سے لبریز ہو گیا۔ ایک ایسا انجام جو اذیت سے نکلا مگر نرمی کی گود میں جا کر ختم ہوا۔